ساتھ ہمارے مشین کو اور پرزوں کو اس تاریکی میں تبدیل دیتا ہے اور کسی کو بھی وہاں خبر نہیں ہوتی، وہ رزق پہنچتا رہتا ہے، اور جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے فوراً وہ خون جو غذا کی شکل میں وہاں پہنچتا تھا بدل کر کے ماں کی چھاتی میں دودھ میں تبدیل ہوتا ہے اور اسی وقت کنورٹ ہو کر کے دودھ کی شکل میں باہر آتا ہے۔ یہ کون مشینری ہے اور یہ کون ہے وہ کرنے والا؟ یقیناً میرا رب ہے جو کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رب ہی رزاق ہے، بڑا پاورفل ہے، بڑی طاقت والا ہے، جو ہر جگہ رزق پہنچاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ شمیم آج نونہرا میں ہے، اسے پتا ہے کہ اسے آج کھانا نونہرا میں دینا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہاں کھلانا ہے، اسے پتا ہے کہ وہاں اسے 5 گھنٹے رہنا ہے، اسے پتا ہے کہ وہاں کا پانی اسے پینا ہے، اس کا انتظام میرے رب نے کرنا ہے۔ نونہرا والے نہ بھی کھلانے کو تیار ہوں، لیکن جس دانے پہ اس نے نام لکھا ہے وہ مل کے رہنے والا ہے، اور جس پہ نہیں لکھا ہے وہ مل کے نہیں رہنے والا۔ لاکھ ہاتھ پیر مارتے رہے کبھی عطا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے میرا رب جو اس میں لے جا کر کے پرورش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں جب معلوم نہیں اور جب پڑھا نہیں جا رہا اور جب سنا نہیں جا رہا اور جب اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر انقلاب کہاں سے پیدا ہو؟ انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا، انہوں نے عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام جو مینگنیوں میں کھیلتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرتے تھے، اور اگر بچی کی پیدائش ہونے والی ہو تو پہلے اسے گڑھے کھود کر کے رکھتے، اور بچی دنیا میں آتی تو نوٹا دبا کر کے اس کا زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ ان کی حالت یہ تھی، جب قرآن آیا اور تعلیمات نبوی آئی اور قرآن ان کو دل و دماغ کے اندر روشنی بن کر کے داخل ہوا، تو کہاں اپنے بچوں کو ذبح کرنے والے، کہاں معمولی باتوں پہ دوسروں کی جان لینے والے، کہاں مینگنیوں میں کھیلنے والے، کہاں اونٹوں کے چرواہے، اور کہاں بدترین زمانہ کے لوگ کہلانے والے، اور کہاں دور جاہلیت کہا جانے والا زمانہ منٹوں اور سیکنڈوں میں بدل کر کے ایسا زمانہ بنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے ہیں اور سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ آخر کیا بات ہے؟ جن چیزوں کو انہوں نے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہتر ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں سکون ملا، جس کی وجہ سے انہیں راحت ملی، جس کی وجہ سے انہیں اطمینان ملا، اور جس کی وجہ سے دنیا کے افق پہ وہ چمکے، اور جس کی وجہ سے 3-3 ہزار کا لشکر 1-1 لاکھ عیسائیوں اور یہودیوں سے ٹکرایا اور ٹکرا کر کے جنگ جیت کر کے لوٹ کر کے آیا، اور جس کی وجہ سے دنیا ہی میں انہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ آخر آج بھی وہی تعلیمات ہے، آخر آج بھی اسی نبی کی تعلیمات ہے، آخر آج بھی اسی نبی کی سنتیں ہیں، آخر آج بھی وہی قرآن ہے، آخر آج بھی وہی تفسیریں ہیں۔ ہم اور آپ کیوں نہیں معزز ہوتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جو قرآن سے ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو قرآن سے ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو قرآن سے لگنا چاہیے وہ ہمارا اور آپ کا نہیں رہ گیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے مولوی اور حافظ دین لوگوں نے بھی قرآن کو ایک دیرینہ اور پرانی کتاب سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے جو کچھ کہا اور جو عمل کیا اور جو لکھ دیا وہی کافی ہے، اب ہمیں نئی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس کے نتیجہ میں انہوں نے قرآن کو خیر بات کہا اور قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا گیا، اور ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کے بیٹے، اس کے پوتے، اس کے گھر والے اس کے نام پہ 3-4 قرآن لے جا کر کے ایصال ثواب کے طور پر مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں۔ جہاں جا کر کے اسے کبھی ہاتھ لگایا جائے تو گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ پہ اچھی خاصی مٹی لگ جائے گی، کیونکہ وہ قرآن کبھی اٹھایا نہیں جاتا، وہ قرآن کبھی پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے پڑھنے والے نہیں پیدا کیے ہیں، ہم نے اسے تعلق پیدا کرنے والے کو نہیں تیار کیا ہے، ہم نے مکاتب کی مدارس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ یہ زندوں کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کی کتاب بنایا، یہ عمل کی کتاب تھی، ہم نے تعویذ کی کتاب بنایا، یہ تلاوت کی کتاب تھی، ہم نے طاقوں میں سجانا شروع کر دیا۔ اسی لیے ماجد دیوبندی نے کہا تھا
کہ ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات. تاکوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ قرآن مسجدوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ قرآن صرف ایصال ثواب کے طور پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ قرآن اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے پڑھا جاتا. یہ قرآن اس لیے دیا گیا تھا اسے سمجھا جاتا. اس قرآن کو اس لیے دیا گیا تھا اس کے احکام پہ عمل کیا جاتا. اس قرآن کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ صبح کے وقت لوگ اٹھتے اور اس کی تلاوت کرتے, اللہ کا کلام پڑھتے, ان کے گھر میں برکتیں آتی, گھر میں رحمتیں اترتی, رحمت کے فرشتے اترتے, وہاں سے شیاطین بھاگتے اور شیاطین وہاں سے نکل جاتے. لیکن ہم نے اور آپ نے ایک تماشا بنا رکھا ہے. روزانہ صبح کے وقت ہوٹل پہ صبح کو بیٹھ کر کے ایک چالو چائے لے کر کے 3 گھنٹے یہ قوم اخبار تو پڑھتی ہے, لیکن 10-15 منٹ, 20 منٹ, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے قرآن لے کر کے کوئی نہیں بیٹھتا. اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بوڑھیاں, یہ ہمارے گارڈین, ہمارے پیرنٹ اور ہمارے ذمہ دار اور ہماری دادی اور نانی, جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح ہوتی اور کبھی سامنے ان کے کھلا ہوا قرآن رہتا, اور اکثر وہ مصلی پہ دیکھتی اور تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی اور دعا درود کرتی ہوئی نظر آتی. جب سے ملٹی میڈیا موبائل آیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں یہ موبائل لیا ہے. اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری نانی اور دادی, ہمارے نانا اور دادا, ہمارے بڑے اور بوڑھے, یہ حالت ان کی ہے کہ چشمہ لگا لگا کر کے جن کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ میں یا پیٹ میں ہاتھ نہیں, اور کھانا تک ہضم نہیں ہوتا, اور 80 سال کی ایج اور عمر ہو چکی ہے, وہ بھی چشمہ لگا لگا کر کے اپنے ناتی اور پوتے سے کہتے ہیں اور کہتی ہیں یہ والا سیریل لگاؤ اور یہ ویڈیو لگاؤ اور وہ ویڈیو چلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ تماشا گاہ جو گھر گھر کو بنا رکھا ہے. اور اس کے بعد پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں بڑا فساد ہے, پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں بہت فتنے ہیں, پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہیں, پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ ننند بھوجائی میں روز بیلنا چل رہا ہے, اور جو بیلنا پکانے کے لیے ہے, روٹی بیلنے کے لیے ہے, اسی سے پتا چلا کہ پتوں صاحبہ نے ساس صاحبہ کو مار دیا ہے اور ان کا سر پھٹ گیا ہے, اور چچا صاحب صبح بغیر چائے پیے ہوئے سر پکڑے ہوئے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈپریشن کی ٹینشنلائز دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور تعویذ پہ تعویذ لے رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جو سب سے بڑی تعویذ تھی اور جو سب سے بڑے سکون کا اور اطمینان کا اور راحت کا ذریعہ تھا, اور جس کے ذریعہ سے رفعت ملتی, سکون ملتا, اطمینان ملتا, راحت ملتی, اس کو کنارے لگا دیا اور اس کو طاقوں پہ رکھ دیا گیا ہے. اب بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں رمضان میں قرآن کھلتا ہے اور رمضان کے بعد جو بند ہوتا ہے تو اگلے رمضان ہی میں کھلتا ہے, اور بہت سے گھرانے ایسے بھی ہو چکے ہیں جس میں رمضان میں بھی قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا جاتا. پھر کس منہ سے تعویذ لینے گئے ہیں, پھر کس منہ سے حافظ جی کے ہاں گئے ہیں, پھر کس منہ سے جھڑ پھکوا کے ہاں گئے ہیں اور اس سے تعویذ لا کر کے گاڑ رہے ہیں. جھڑ پھکوا کو لا کر کے گاڑ دیجئے, پھر بھی آپ کے گھر میں رحمت اور برکت نہیں آنے والی ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے شیطان ہم ہیں, جس نے تلاوت چھوڑی, جس نے نماز چھوڑی, جس نے ذکر چھوڑا, رات میں درود نہیں, رات میں کلمہ نہیں, رات میں تلاوت نہیں, آیت الکرسی کا ورد نہیں, سورہ فاتحہ نہیں, سورہ فلق نہیں, یہی سیریل چلاتے ہوئے اور یہی گانا سنتے ہوئے نیند آتی ہے, اور اٹھنے کے بعد پہلے نمبر پہ موبائل اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کسی کا میسج تو نہیں آیا, کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں ہے, کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا ہے. کتنے سوئے تو آج تک سوئے ہوئے ہیں اور قیامت ہی میں انہیں اٹھنا نصیب ہوگا, اس سے پہلے وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اگر اٹھنا نصیب ہوا ہے تو قدر کیجئے, اور آج سے یہ طے کیجئے انشاءاللہ تعالی آج سے نماز نہیں چھوٹے گی, انشاءاللہ تعالی آج سے تلاوت نہیں چھوٹے گی, انشاءاللہ تعالی آج سے گھروں میں تلاوت کے نغمے گونجیں گے, اور ہمارے چہیتے اور لاڈلے اور معصوم بچے جو گالیوں کے عادی ہو چلے ہیں اور بات بات پہ جو گالیاں دے رہے ہیں, جن کی زبانوں پہ کبھی کلمہ ہونا چاہیے, کبھی حمدیہ نعت ہونی چاہیے اور کبھی تلاوت ہونی چاہیے, آج وہ بچے ایسی کچی کچی گالی دیتے ہیں کہ سن کر کے آدمی کا دماغ کھٹا ہو جائے.
اس کی غلطی یہ ہے کہ بچے نے غلطی نہیں کی، ان کے بوڑھوں نے اور بڑوں نے کی ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چچا گزر رہے تھے، انہوں نے اتنی کچی گالی دی ایک کھانے کے مسئلے کو لے کر کے کہ میرا کان کھڑا ہو گیا۔ اور ایسے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا، ہمارا ناتی، ہمارا پوتا بڑا بدتمیز ہے، بڑا کمینہ ہے اور سنتا نہیں، بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ بدتمیز نہیں ہے، بدتمیز ہم ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے گارجین ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، جن کو نماز درود کا پتہ نہیں، گالی سے بات شروع کرتے ہیں اور گالی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسی قوم آ جائے گی جو گالی سے بات شروع کرے گی اور گالی پہ ختم کرے گی، ملے گی نہ سلام ہوگا نہ خیریت ہوگی، گالی سے بات شروع اور گالی پہ ختم۔ یہی زمانہ ہے۔ ہمارا نوجوان جب ایک دوسرے سے ملتا ہے نہ سلام کرتا ہے نہ خیریت پوچھتا ہے، گالی سے بات شروع کرتا ہے اور گالی پہ ختم کرتا ہے۔ پھر ان چہتوں سے کیوں یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ یہ بڑے تہجد گزار ہوں گے، یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ ذکر کریں گے، یہ تلاوت کریں گے۔ غلطی ہماری، غلطی پیرنٹس کی، غلطی والدین کی، غلطی گارجین کی، غلطی ان ذمہ داروں کی۔ اور یہی نہیں، جب یہی بڑے ہوتے ہیں جن کی غلط تعلیم اور تربیت کی گئی ہے تو پھر یہی آج آگ لوٹ رہے ہیں اور یہی دادا اور نانا کے لیے اور والدین کے لیے سوہان روح اور مصیبت کا ذریعہ بنے ہیں۔ اور کل قیامت میں یہی کھڑے ہو کر کے کہیں گے اے میرے مولا، میرے ماں باپ کو پہلے جہنم میں پھینک دے اور ان کو جہنم کا انگارہ بنا دے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے تیری معرفت سے دور رکھا تھا، تیری پہچان سے دور رکھا تھا۔ انہوں نے کلمہ نہیں سکھایا، انہوں نے درود نہیں سکھایا، انہوں نے کلام اللہ کی تعلیم نہیں دلوائی، انہوں نے پہلے مکتب میں نہیں بھیجا، انہوں نے پہلے مکتب میں نہیں بھیجا، انہوں نے مدرسے میں نہیں بھیجا، انہوں نے پیدا ہوتے ہی جب ہم نے بولنا شروع کیا انہوں نے کانوینٹ میں بھیجا، جہاں ہمیں عیسائی بنایا گیا، جہاں ہمیں یہودی بنایا گیا، جہاں معصومیت سکھلائی گئی، جہاں عیسائیت سکھلائی گئی، جہاں پنڈت جی نے اسے پنڈت تو بنایا، جہاں اس نے ڈیڈی ریڈی اور آر-اے-ٹی ریڈ سی-اے-ٹی کیٹ اور چٹھی اور بنڈی سب کچھ تو پڑھا، لیکن اگر نہیں پڑھا اور نہیں سنا تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں پڑھایا گیا اور نہیں سنایا گیا۔ اور اس کی مین غلطی یہی تھی کہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے گارجین نے غلط راستہ چنا، غلط وے کو چنا، جس کے نتیجے میں آج ہماری آل اولاد ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہمارے گارجین، یہ ہمارے دادا، ہمارے نانا، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے بس ادب لیکن بری شدت سے کہتا ہوں، پہلے آپ قرآن کی تعلیم دیجئے اور یہ طے کیجئے جب تک قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، جب تک یہ بچے نہیں سیکھیں گے اور جب تک یہ بچے صبح اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے اور تلاوت نہیں کر لیں گے اور علاقے کی فضا کو تلاوت سے خوشگوار نہیں بنا لیں گے اور جب تک یہ بچے تلاوت کے نغمے سے علاقے کے خوش فضا میں رس نہیں کھول دیں گے اور جب تک یہ بچے آسمان سے زمین تک فرشتوں کے تعداد نہیں بڑھوا لیں گے تب تک ہم انہیں چائے نہیں دیں گے، ناشتہ نہیں دیں گے، ہم انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، ہم ان کا اسکول بیگ نہیں تیار کریں گے، ہم اس کے اسکول وین کو آنے نہیں دیں گے اور ہم جانے نہیں دیں گے۔ اگر یہ طے کیا ہے آپ نے اور اس کے لیے آپ تیار ہیں اور ہمارے بڑے بوڑھے آج سے یہ طے کرنے کو تیار ہیں اور اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں تو یہ مجلس بھی مبارک ہے، آپ بھی مبارک ہیں، جو خرچ ہوا وہ بھی مبارک ہے۔ اور اگر اس کے لیے آپ نہیں تیار ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بھاگ دوڑ سب بیکار جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اور بوڑھے، خاص طور سے ہماری نانی اور دادی اور ہماری یہ مائیں اور بہنیں جن کی گودوں میں کبھی عالم اسلام کے شیر پلتے تھے اور جن کی گودوں میں پلنے والے کبھی شیر ہوتے تھے اور دنیا کے افق پہ وہ چڑھ کر کے کہتے تھے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ آج ان کی گودوں میں چوزے پلتے ہیں، آج ان کی گودوں میں برائلر اور بوائلر مرغے اور مرغیاں پلتی ہیں جو معاشرے میں جا کر کے ایسا تباہ ہوتے ہیں انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان گھرانے کے ہیں یا کسی ٹھاکر اور پنڈت جی کے گھرانے کے ہیں
اس میں غلطی یہی ماں کی ہے، یہی بہن کی ہے، یہی بوڑھے کی ہے، یہی گارجین کی ہے، یہی ذمہ داروں کی ہے، یہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اگر انہوں نے غلطی کی تو بھی آپ کے پاس اب بھی وقت ہے کسی قوم کی نیا کو، ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے کے لیے اس کے نوجوان سہارا ہوتے ہیں، اور نوجوان ایک بڑی طاقت بن کر کے کہیں پہ چٹان کی طرح جب کھڑے ہوتے ہیں تو علاقے کے علاقہ کو پلٹ ڈالتے ہیں۔ صلاح الدین بھی کوئی نوجوان تھا جس نے اکیلے کھڑے ہو کر کے یہودیوں کے قبضے سے مسجد اقصی کو چھین کر کے ہمارے آپ کے حوالے کیا تھا، اور ہماری عیاشیوں نے اسے پھر یہودیوں کے حوالے کیا۔ 22 سال کا طارق ابن زیاد اندلس میں یہودیوں سے ٹکرا گیا، عیسائیوں سے ٹکرا گیا، صبح گھسا ہے اور دوپہر میں جا کر کے کلیسا میں اذان کا ڈالی ہے۔ محمود غزنوی، محمود ثقفی ہندوستان میں آیا ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، تباہی مچا کر کے رکھ دی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والے سعد ابن ابی وقاص، عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے۔ دار ارقم کو تعلیم نبوی کے لیے وقف کرنے والے، دار ارقم کو تبلیغ کا اڈا بنانے والے، دار ارقم کو تبلیغ کی آماجگاہ بنانے والے، اور اسے اپنے گھر کو وقف کر کے دینے والے، عالم اسلام کی آبیاری کرنے والے ارقم ابن ارقم، عمر کتنی ہے؟ 16 سال۔ اور آج حالت یہ ہے 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان اپنی باڈی میں خون لے کر کے سڑا رہا ہے، کسی کے عشق میں آنسو بہا رہا ہے، اور کسی کے عشق میں رات کی رات جاگ جاگ کر کے گزار رہا ہے۔ اور وہ تہجد کا پیارا ٹائم جب رب آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی چاہنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی صحت کا مانگنے والا میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی اس کا چاہنے والا میں اسے یہ عطا کروں۔ بار بار جب رب اعلان کرتا ہے تب ہمارا یہ نوجوان کسی کنفرنس کے چکر میں، تب ہماری یہ بہن کسی بوائے فرینڈ کے چکر میں، اس تہجد کے ٹائم میں ایک دوسرے کو میسج دے رہے ہوتے ہیں اور میسج کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں گر رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہماری تباہی کیوں ہو رہی ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں مارا کیوں جا رہا ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کہیں چاہتا ہے کاٹ کے پال کے پھینک دیتا ہے، کوئی کیس لڑنے والا نہیں، کوئی مقدمہ کرنے والا نہیں۔ مسلمانوں، تم کب سے اتنے بزدل ہو چکے ہو؟ نوجوانوں، تمہارے پیروں میں کب سے اتنی ثبات نہیں رہ گئی؟ ارے تم وہ تھے کہ جدھر مڑتے تھے تم تاریخ کا دھارا موڑ دیا کرتے تھے، تم وہ تھے جو سیلابوں پہ وار کرتے تھے، تم وہ تھے جو طوفانوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ تم معمولی ہواؤں سے ڈرتے ہو؟ تم وہ تھے جو ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں شیر ترندہ بن کر کے گھستے تھے۔ آج کیا بات ہے تم معمولی سی بکری بنے ہوئے چل رہے ہو، اور کوئی چاہتا ہے تمہیں چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اٹھو اور اپنی حقیقت کو پہچانو، اٹھو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو اور قرآن سے لو لگاؤ، اور یہ یقین کر لو اگر کامیابی، اگر صلاح، اگر فلاح، اگر عزت، اگر رفعت، اگر بلندی کہیں تھی اور کہیں ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں ہے اور کسی راستے میں نہیں۔ امام مالک کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھو جو انہوں نے کہا تھا لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح، آخری فرد کی نجات، آخری فرد کی کامیابی اسی طریقے پہ چل کے ہوگی جس طریقے پہ صحابہ کرام کی ہوئی تھی، اور وہ طریقہ تھا قرآن اور حدیث کا، قرآن و سنت کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر چاہتے ہو رفعت اور بلندی تو یہی اختیار کرو، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی جائے گی، پھر وہی کہنا پڑے گا اور وہی کہہ کے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر اللہ رب العزت قرآن مقدس سے خصوصی تعلق ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اسے پڑھنے
پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ کاش ہماری یہ بات دل و دماغ میں اتر جاتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دل کا درد میرا ٹھیک سے نکل نہیں سکا، ابھی وقت کم پڑا، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر بات کریں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں۔ آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اب تو جاتے ہیں میں قدر سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آ جائے، اس لیے کہ اب جو وقت بڑے سپنے سجاتے ہیں، غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ امیر شہر کے بچے، امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں، غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں، اور نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں آتے ہیں۔ نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأ ہوا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ دونوں حفاظ کرام بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قلب کو چنتا ہے، اسی کے دل کو چنتا ہے، اسی کے جسم کو چنتا ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کر سکے۔ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں کرواتا۔ اللہ بندوں کو پہلے چنتا ہے، اس کے بعد قرآن اس کے سینے میں محفوظ کرتا ہے کہ یہ بندہ قرآن کی حفاظت کر سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے ان کی عمر اور قرآن کے اندر بتائیے 3,23,760 حروف انہوں نے یاد کیا، جس کے اندر 114 سورہ، 6,666 آیتیں، 540 رکوع۔ بتائیے اتنا یاد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب کسی کو دے دی جائے، بس ایک ہفتہ 2 ہفتہ کے اندر میں وہ بھول جائیں گے، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جسے بندہ یاد کرتا ہے قیامت تک اسے کتاب یاد رہتی ہے۔ الحمدللہ۔ جی ان حفاظ کرام سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں تا حیات اور مرتے دم تک قرآن جس طرح ان کے سینے میں محفوظ ہے، اللہ ان کے سینے میں برقرار رکھے۔ مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، وہ 10 لوگوں کی بخشش کے لیے سامان ہو جائے۔ مقدر سے جو بچہ حافظ قرآن ہو جائے، وہ 10 لوگوں کی بخشش کے لیے سامان ہو جائے، اور میرے اللہ میرے قوم پر اتنا کرم کر دے، کوئی حمزہ، کوئی طلحہ، کوئی سلمان ہو جائے۔ میرے اللہ میرے قوم پر اتنا کرم کر دے، کوئی حمزہ، کوئی طلحہ، کوئی سلمان ہو جائے۔ آئیے دوستوں، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے درمیان جناب شاہد گوہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم مائک پر آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ ماشاءاللہ۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آخری وقت ہے، دعا میں شامل ہو کر آپ حضرات یہاں سے جائیں، ورنہ آپ کا اتنے وقت بیٹھنا رائے گا جائے گا۔ اس لیے برائے کرم جو حضرات ادھر ادھر ہیں دعا میں شامل ہو کر ہی اٹھ کر جائیں انشاءاللہ۔
حضرات گرامی، اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام اور تمام سامعین حضرات، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سبھی کو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اب ہمارا اسٹیج اور خوبصورت ہو گیا نعمت اللہ بھائی۔ ایک مقرہ چند بند پڑھتا ہوں، نعمت اللہ رحمانی صاحب حاضر کرتا ہوں سماعت کا۔ کی دعائیں بندہ حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لے۔ کرے نوازش کہ آمد مصطفیٰ کا جو مزدہ سنا، نور حق ہر طرف جگمگانے لگا۔ آمد مصطفیٰ کا جو مزدہ سنا، نور حق ہر طرف جگمگانے لگا۔ کر لے ارشاد ہو بھائی کہ سلطان زندہ باد، دیوار مدینہ دیکھیں گے، مینار مدینہ دیکھیں گے، دیوار مدینہ دیکھیں گے، مینار مدینہ دیکھیں گے۔ دربار مدینہ دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم بھی دربار مدینہ دیکھیں گے۔ جائیں گے لغت پہ حمزہ کی، گھومیں گے شہیدوں کی بستی، اللہ صاحب کے حوالے سے ایک بندہ حاضر کرتا ہوں، بڑا خوبصورت سا بندہ نعمت اللہ رحمانی صاحب، سماعت کر لے۔ عطا کیجئے کہ کونین میں آئے آقا تو اسلام کا پرچم لہرایا، کونین میں آئے آقا تو اسلام کا پرچم لہرایا، وحدت کا ترانہ صلی علی ہر شاخ پہ بلبل نے گایا۔
माशाल्लाह आप लोग बेदारी का सबूत देते रहे कि कुरान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद है सारे नबियों के, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। आइए हज़रात गिरामी एक बात बताता चलो, वक्त कम है मगर हमारे मोहतरम मौलाना अहमदुल्लाह साहब की फरमाइश एक नाते पाक पढ़ने की हाजिर करता हूँ जी। माशाल्लाह देखिए ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी। बड़ा मुकरा हाजिर करता हूँ, अहमदुल्लाह रहमानी साहब समाअत कर ले। अता कीजिए। किल्लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, ऐसा लग रहा है अगर दिल से कोई बंदा नाच सुन रहा है तो मुझे इतने बड़े मजमे में बस वही बंदा लग रहा है कि वही दिल की गहराई से नाच सुन रहा है। एक बार बोल दे, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। किल्लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, अब को बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने, ज़ुफ़रियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने, चांद सी खूब तरे है रुखे मुस्तफ़ा, चांद सी खूब तरे है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया, चांद जब तक रहा आमने सामने, आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक व बातिल हुआ आमने सामने। नाते पाक का हर एक शेर हर एक बंदा प्यारा होता है मगर ये बंदा मुझे बेहद अजीज है। हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। अता कीजिए। कि आमने सामने, आमने सामने, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज़्बे शौक़ अरकम के घर ले गया, जज़्बे शौक़ अरकम के घर ले गया, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने, आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। देखिए फिर मैं दोबारा एक गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई आप तमाम लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती क्या है, कह रहे हैं? ये पैसा है आज कल नहीं, ठीक है ना। और आप लोग अगर सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहेंगे तो यहाँ भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। तो ये रास्ता, ये मेरी गुजारिश है, मेरी फरमाइश है, बंद कर दे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहें तो आपका कुछ फायदा भी हो जाएगा। हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले कि आमने सामने। अच्छा शुक्रिया। देखिए मौलाना अब्दुल्ला साहब की फरमाइश, इस बंद को मैं दोबारा पढ़ूंगा। शुक्रिया। हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। अता कीजिए। आमने सामने, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, कत्ल का जब उमर ने इरादा
किया जज्बे शौक हरे गम के घर ले गया जज्बे शौक हरे गम के घर ले गया देखते ही जमाले रुके मुस्तफा दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक को बातिल हुआ आमने सामने। और बड़ी खूबसूरत सी निज़ामत नेमतुल्लाह रहमानी साहब जो सीतामढ़ी से चल के हमारी और आपकी मोहब्बत में हाजिर आए, इनके हवाले से एक बंदा हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। कि कुफर ने फिर उठाया फितना नया कुफर ने फिर उठाया है फितना नया है नबी दो करे चांद टुकड़े जरा है नबी दो करे चांद टुकड़े जरा देखते 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 चांद शक हो गया जब नबी ने कहा आमने सामने कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने आए जब मुस्तफा आमने सामने। और ये दुआओं के साथ आखिरी बंदा हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। अता कीजिए। गुमशुदा एक सूरी का है वाकया गुमशुदा एक सूरी का है वाकया जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा रात की तीरगी में उजाला लिए रात की तीरगी में उजाला लिए रात की तीरगी में उजाला लिए आ गए मुस्तफा आमने सामने कत्ल का जब उमर ने इरादा किया जज्बे शौक हरे गम के घर ले गया जज्बे शौक हरे गम के घर ले गया देखते ही जमाले रुबे मुस्तफा दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। देखिए वक्त तो बहुत कम है मगर ये नाइंसाफी हो जाएगी। नेमतुल्लाह रहमानी साहब हमारी अंदर से हमारी एक बहन की फरमाइश है कि वो सिर्फ 4 मिसरे पढ़ दें, उसके बाद मैं इजाज़त अपनी जगह लेता हूँ, समाअत कर ले। माँ के हवाले 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते, हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, अच्छा सारे लोग माशाअल्लाह, ये देखिए बहुत अल्लाह का करम है। अच्छा अब ये बताएं कि कितने लोग करते रहेंगे, इसके लिए भी हाथ उठाएं। माशाअल्लाह ये वादा है, ठीक है हाजिर करता हूँ, समाअत कर ले। मतलब भाई कि ऐ प्यारी माँ तेरा चल हर के आंचल से अच्छा गए लगा दे जो मुझे काजल मोहर काजल से अच्छा गए लगा दे जो मुझे काजल मोहर काजल से अच्छा गए अगर एक अगर एक टाट पर पाँचों
माशाअल्लाह ये भी देने का एक जज्बा है नेमतुल्लाह रहमानी साहब। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मैं अपने नौजवान दोस्तों से ये दरख्वास्त ये गुजारिश करता हूँ ये शेर समाप्त कर ले। अता कीजिए। हम लोग नौजवान लड़के गलत फैसला ले लेते हैं। मोहब्बत करनी है मेरे भाई, मगर कहाँ करनी है, किससे करनी है, कहाँ वफा मिलती है, कहाँ बेवफाई। जहाँ पे वफा मिलती है मैं शेर वहीं हाजिर करता हूँ, समाप्त कर ले। अता कीजिए। कि ऐ गौहर लड़कियों के प्यार में धोखा तो होता है, ऐ नेमत लड़कियों के प्यार में धोखा तो होता है। ऐ लोगों गौहर लड़कियों के प्यार में धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की मोहब्बत में कभी धोखा नहीं होता। अगर एक अगर एक टाट पर पाँचों नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे जनाबे शाहिद गौहर साहब। भाई आप लोग दिलजमी के साथ बैठे, आखिरी वक्त है बाबू, बैठ जाओ। बैठे बैठे मेरे भाई इंशाल्लाह वक्त बैठ जाओ। मिलेगा तो फिर मुझे पढ़ना है। बैठे आप लोग अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। जी। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। शायर नबी की नात पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। और हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। हर एक दौर में नबी के दुश्मनों, ये पहले वाला है क्या? एक शेर पढ़ता हूं सबक के तौर पर। ये हजरत स्टेज पर जलवा अफरोज है, वो मऊ की सरजमी से हजरत के साथ यहां तक पहुंचा हूं, नौलहरा की सरजमीन पर। कसम खुदा की इतने दूरी में जितनी मुसाफत तय हुई है, कसम खुदा की हजरत के साथ आने में बहुत मजा आया इस वक्त। इसलिए कि बड़े बड़े मुकर्रिर के साथ जब सफर तय करता हूं तो वो इस तरह गाड़ियों के अंदर ऐसे बैठते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए हैं। यकीनन दिल मेरा बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो गया है। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब तरक्की अता फरमाए। कसम खुदा की बड़ी मोहब्बतें निछावर करते हुए यहाँ तक लाए, बड़े हंसाते हुए यहाँ तक लाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक शेर हजरत की खिदमत में पेश करता हूँ और उलमाए किराम के कदमों की धूल को चेहरे का कादा बनाता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। यकीनन अगर शेर सच्चा और अच्छा हो तो पूरे सामाईन से दाद चाहता हूँ, बहुत दूर से चलकर आपके दरमियान आया हूँ। सोचता हूँ कि एक दो शेर अच्छा सुनाकर चला जाऊं ताकि मेरा लिफाफा भी जो हलाल हो जाए। सुनेंगे? हाथ उठाकर बताए कितने हजरात नहीं सुनेंगे? माशाअल्लाह। अब पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। लिखता है वही हर बशर की तकदीर। जितने टोपी में जितने हजरात बैठे हैं, जितने मदरसा के तालिबे इल्म बैठे हैं, जितने उलमाए किराम बैठे हैं, उन लोगों की खास तवज्जो कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, फबी अय्यि आला'i रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हजरत दुआएं चाहता हूं। जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, फबी अय्यि आला'i रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इब्तिदा है वही और वही इंतहा। फतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा।
ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں اسٹیج پر حضرت تشریف فرمائے ہیں، زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم مئو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ بھائیو اور دوستو، شروع میں وقت بہت زیادہ ہو گیا، گھڑی نے 12 بجا دیے، اور جب 12 بجتا ہے تو لوگوں کے بھی 12 بجنے لگتے ہیں۔ بڑی پریشانی یہ ہے، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، تو جو سو رہے ہیں تھوڑا جاگ لیں تو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح خلط ملط ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون عقل مند ہے کون بیوقوف ہے۔ عقل مند آدمی کون ہے، بیوقوف کون ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، مگر جو عام بیوقوف ہیں ان کے بارے میں سب سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بیوقوف ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیوقوف ہی تھے۔ ایک جگہ پر 3 پیکڑ جانتے ہیں نا، پیکڑ شراب پینے والے 3 پیکڑ بالکل ٹھیک دوپہر میں چلے جا رہے تھے، شراب کے نشے میں مست تھے، چلے جا رہے تھے۔ دیکھا ایک مسجد ہے، کہتے ہیں کہ وہ فور یہ مسجد دھوپ میں چل رہی ہے، تو دوسرے نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا کیا یہ جائے کہ اس کو ٹھکیل کے سائے میں کر دیا جائے۔ کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے۔ چنانچہ اپنا کپڑا اتار کے کچھاڑ باندھ کے ایک درخت کا شاخ کچھ نیچے کو آئی ہوئی تھی، اپنے کپڑے اتار کے اسی پر رکھ دیے اور کچھاڑ باندھ کے تینوں مل کے لگے مسجد ڈھکیلنے۔ کچھ آدمی گزر رہے تھے تو کہنے لگے کہ دیکھیں بیوقوف کا مسجد ڈھکیل رہے ہیں، ایسا کرو کہ ان کا کپڑا اٹھاؤ، کپڑا اٹھا کر کے 1 میل پیچھے رکھائے۔ اس کے بعد ڈھکیلتے ڈھکیلتے شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، تب کہتے کہ ہاں اب مسجد سائے میں آ گئی۔ اب آئے اپنا کپڑا ڈھونڈنے، دیکھ کہتا ہے ارے ہمارے کپڑے کیا ہوئے؟ دوسرا کہتا ہے کہ یہاں کیسے ملے گا، کہاں پہ ڈھکیلتے آ رہے ہیں، چلو پیچھے۔ معلوم ہے پیچھے چلتے چلتے جب کپڑا ملا 1 کلومیٹر ادھر، تب کہتے کہ ہاں یہاں سے مسجد ہم لوگ ڈھکیلتے ڈھکیلتے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو پوچھو کہ یہ سب تینوں بیوقوف تھے کہ عقل مند، تو آپ کہیں میرا کہ 1 نمبر کے بیوقوف تھے، سب 1 نمبر کے بیوقوف تھے۔ اور ایک آپ اشاروں میں سمجھ جائیے گا، کل کہنے کی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سوچئے گا کہ وہ عقل مند ہے کہ بیوقوف۔ ایک آدمی میدان گیا، جاڑے کا دن تھا، اور رضائی لیتے ہوئے چلا گیا تھا، جا کے بیٹھ گیا کھیت میں۔ جب آدرس کا وقت آیا تو اپنا ہاتھ جو ہے رضائی کے اوپر سے لے جا رہا، پہنچ ہی نہیں رہا۔ کہتا ہے کہ ہائے رام، ہمارا حقبہ چھوٹا ہو گئی بھائی، وہ دور ہو گئی بات۔ اب آپ سے پوچھیں کہ یہ عقل مند ہے کہ بیوقوف؟ آپ کہیں کہ پکا بیوقوف، اپنے قصور ہے رضائی کے اوپر سے نہیں جا رہا ہے تو کہاں پہنچے گا بھلا؟ تو ان کا بیوقوف ہونا تو آپ کو بڑھیا سمجھ گئے ہوں گے، مگر دوسرے قسم کے بیوقوف اپنے پاس بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون ڈگری کی گٹھری ان کے پاس موجود ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی ڈگری لائے ہوئے ہیں فلاں فلاں تو ہم بڑے عقل مند ہوں گے۔ ہاں عقل مند ہو سکتے ہیں اس صورت میں جب کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو اسی ڈگری کے ساتھ آپ جو ہے قرآن پاک کے آیات کے اوپر عمل کریں، آپ کے اوپر مالک الملک نے جو فرض کر دیا ہے اس فرض کو ادا کریں اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، موقع آئے تو آپ کو طاقت ہو تو اس صورت میں آپ کی ساری ڈگری انشاءاللہ بڑے کام کی ہے، بہت عقل مند ہے آپ۔ اور اگر کل ڈگری لینے کے ساتھ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے تو آپ بھی انہیں بیوقوفوں میں شامل ہیں، کیونکہ آپ نہ سمجھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل مندی کی ڈگری نہیں دیا ہے۔ عقل مندی کی ڈگری دینے والے اللہ ہیں اور اس کے رسول پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کلام پاک کی ایک آیت سنیے اور ایک اللہ کے رسول کا پاک ارشاد سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے اگلنے بدلنے میں چھوٹے بڑے ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب آپ کہیں کہ عقل مند ہے کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کون عقل مند ہے؟ جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہوں، یہ ہوئے عقل مند۔ تو آپ کچھ ڈگریوں کے ساتھ، کچھ پڑھائی لکھائی کے ساتھ وہ کام کریں جس میں اللہ کی یاد آوے، اور اللہ کی یاد آپ کے دل و دماغ میں کب بیٹھے گی؟ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ جب ترجمہ پڑھیں گے تو کلام پاک آپ کو کھینچ کر کے لائے گا انشاءاللہ، اور کل تعلیم آپ کی اسی قرآن پاک کے ڈھانچے میں انشاءاللہ ڈھلتی چلی جائے گی۔ پھر آپ جو عالم کہلاتے ہیں خالی مولویت پڑھے ہوئے ہیں اور آپ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، حدیثوں کو بھی پڑھ لیں اور اوپر سے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب آپ کی عقل ان سے بڑھ جائے گی، اب آپ کی عقل ان سے بڑھ جائے گی۔ مگر صرف اسی کے اوپر رہے تو آپ کا سفر دنیا سے دنیا تک ہے۔ اب راکٹوں پہ سوار ہو جائیں، آسمان کی خلاؤں میں گھومنے لگیں، اب خوب چکر لگانے، مگر گھوم پھر کر کے پھر ہوائی اڈے پر آ کے اتریں گے آپ تو دنیا سے دنیا ہی تک نہ سفر ہوا آپ کا۔ اور ہماری شریعت آپ کا سفر بتاتی ہے کہ یہاں سے لے کے آخرت تک چلنا ہے، جنت تک چلنا ہے۔ وہ نسخہ صرف انگریزی پڑھنے سے، ڈگریاں حاصل کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سفر طے نہیں ہوگا جب تک قرآن مجید آپ نہیں پڑھیں گے۔ اس واسطے اللہ کے نبی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید پیش کیا تو پہلے ایسے ہی نادان لوگ تھے مگر اپنے کو بڑا بڑا عقلمند سمجھتے تھے۔ ان نادانوں نے اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست مخالفت کی۔ وہ تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں مگر اتنا جان لیجئے کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ پیدا ہوئے تھے، اپنا وطن کس کو عزیز نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر خانہ کعبہ تھا، لہذا بہت مجبور ہو گئے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کے اوپر اور آپ کے اصحاب کے اوپر، تب کہیں جا کر کے اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اور جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کعبہ میں تم کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا تھا مگر کیا کرے تمہارے رہنے والوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول گئے وہاں پر
मगर वो नादान थे। मदीने तैयबा पर तशरीफ ले गए और सन 6 हिजरी यानी नबूवत या हिजरत के 6वें साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए आ रहे थे। सिर्फ आपके साथ 1400 आदमी थे। बाद रिवायतों में 1500 आता है, बुखारी शरीफ में है, उतने ही आदमी थे। मगर मुखालिफों ने आपको उम्रा करने से रोक दिया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके डबल दामाद थे, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहते हैं, 2 नूर वाले। बारी बारी करके 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को निकाह में आई, उनको कासिद बना करके भेज दिया मुशरिकीन मक्का से बात करने के लिए। आने में काफी लेट हो गया तो खबर उड़ गई कि उन लोगों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ कि एक दरख्त के नीचे, कीकर का दरख्त जिसको बबूल का दरख्त बोलते हैं, उसके नीचे बैठ करके अल्लाह के रसूल ने उन 1400-1500 सहाबे किराम से बायत लिया कि खून उस्मान का बदला लेना है। हमने बायत किया। सहाबे किराम से पूछा गया कि आप लोगों ने किस चीज पर बायत की थी? उन लोगों ने कहा कि मौत पर, यानी लड़ते लड़ते भले मर जाएं मगर भाग नहीं सकते। उधर पूरा शहर मक्का है, हजारों हजार लोग हैं और यहाँ सिर्फ 1400 या 1500 सिर्फ आदमी हैं। उन सहाबे किराम का जज्बा ये था। बहरहाल अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक पर उन लोगों ने इस तरीके से बायत किया और फिर आइंदा साल 7 हिजरी में आकर के उसी उम्रे की कदा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सहाबे किराम जब नादान थे तो उस वक्त तो आपने बड़ी मुखालफत किया, लेकिन सन 6 हिजरी में जो सुलह हुई तो एक दूसरे को समझने का मौका मिला। 10 साल की सुलह थी, इस 10 साल में एक दूसरे को समझने का मौका मिला। लड़ाई तो करना नहीं है, अगर मुसलमान और गैर मुस्लिम खल्त मल्त रहे, एक दूसरे की बातें समझने लगे। होते होते सिर्फ 2 साल अभी बीते थे, 8वां साल है हिजरत का कि आप सलाम के साथ 10,000 कुछ सिफात सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बड़ा जनघटा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब चलना है मक्का मुकर्रमा, लिहाजा मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। मक्के के 3 दरवाजों से आप दाखिल हो गए, कहीं किसी को हिम्मत नहीं थी कि आपका मुकाबला कर सके। एक दरवाजे पर जिससे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आए थे, उस दरवाजे पर बड़े बड़े मुशरिकों ने हमला कर दिया। उसी में अबू जहल का बेटा इकरमा और सफवान इब्न उमय्या, ये बड़े बड़े सरदार थे, इन लोगों ने हमला किया। मगर हर खालिद तो खालिद थे, थोड़ी देर में 14-15 आदमियों को खेत कर दिया। हमारी तरफ से भी 2 आदमी शहीद हुए, मगर बात खत्म हो गई। मगर बाद में इकरमा भी मुसलमान हुआ और वो जद्दा भाग गया था। उसकी बीवी ने आकर के ये अल्लाह के रसूल के पनाह अमल ले लिया। वो गई जद्दा, उससे कहा कि चलो मैंने अमल लिया है। कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, बड़ी दुश्मनी मैंने किया है मगर मुझको माफ नहीं कर सकते। कहा कि तुम करीब से कभी देखे नहीं हो, चलो तो अंदर ले करके आई। अब यूं ही दाखिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर के इस्तेमाल किया और कहा कि जी इकरमा कहाँ चले गए थे, आओ जल्दी। इतना बेहतरीन अखलाक पेश किया वो पानी पानी हो गया हो। ऐसी उसी साल में ग़ज़वा हुनैन हुआ, उसमें बड़ी ज़बरदस्त मुसलमानों को फतह हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफ़वान इब्न उमय्या को आपने 100 ऊँट दे दिया। मन में लगा सोचने कि इतना बड़ा अतिया सिवाय नबी के कोई दूसरा नहीं दे सकता है, कोई दूसरा दे नहीं सकता है। अब उसके दिल में तमन्ना पैदा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कलमे इस्लाम पेश करके पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले इस्लाम हो गया। हुजूर पाक सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत अपना बेहतरीन अखलाक पेश करना है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तरीका बताया कि कैसे लोगों के सामने अखलाक पेश करना चाहिए। हम लोग आपस में खाली उलझे रहते हैं, झगड़ा करते हैं बात बात में, मगर होना क्या चाहिए कि आप अपने साथ मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, आपका दुश्मन क्यों न हो, मगर आप वो अखलाक पेश कीजिए
کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، اسی طریقے سے آپ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، آپ مارکیٹ میں جائیں، وہ اخلاق پیش کریں، وہ معاملہ کریں، وہ خرید و فروخت کریں تو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے۔ اپنے پڑوس کے ساتھ آپ برتاؤ کریں تو وہی برتاؤ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو کیا اخلاق بتایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ادفع بالتی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اے نبی آپ برائی کا بدلہ اچھائی دے دیجیے، پھر دیکھیے گا کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا جوش دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں، ہم لوگوں کے بس میں نہیں ہے، مگر جہاں تک ہو سکے وہاں تو کرنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ایسے دشمن جس سے خود اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ تنگ ہو گئے تھے ان سے۔ ایک مرتبہ ایک سردار تھا بہت بڑا، کہاں کا؟ نجد کا سردار، اور وہاں کا بادشاہ، بڑی طاقت اس کے پاس اور بہت ہی قوت اور فوج رکھتا تھا، دولت کی انتہا نہیں تھی اور بہت بڑھیا تقریر بھی کرتا تھا۔ اپنی گرمجوش تقریروں سے اسلام کی جڑ بنیاد اکھاڑ پھینکنا چاہ رہا تھا، ایسا اس کا نظریہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کہیں مل جائے اس کو پکڑ کے لے آؤ، مگر گئے تو خیر کامیاب نہیں ہوئے، پھر کامیاب بھی ہو گئے۔ لپیٹ کی میں بیان کرتا ہوں، وہ پکڑ کے خلاصے کلام یہ کہ آ گیا اور مسجد نبوی کے کھمبے سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، وہ جس کو آپ نے کہا تھا وہ پکڑ کے آ گیا ہے۔ کہا کہ اچھا، وہ سوماما، اس کا نام تو سوماما ابن اوسال آ گیا ہے۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسا کرو اس کو میری اونٹنی کا دودھ پلاؤ، خوب کھلاؤ اس کو۔ کہا کہ 2 دن تک خوب کھلایا گیا اور اس کے بعد تیسرے روز اللہ کے رسول تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عمر کے بارے میں آپ ابھی سن رہے تھے، شاہد گوہر صاحب پڑھ رہے تھے، کتنے جلالی تھے، کتنے پرزور تھے۔ وہ تو آپ کو قتل کرنے کے واسطے نکلے تھے، اپنا الحمدللہ ہر کا اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہذا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جہاں دشمن خدا کو دیکھا رگے فاروقی پھڑک گئی ان کی، لگے کہنے کہ تانی یا رسول اللہ، اب تم چھوڑیے تو اللہ کے رسول یہ قتل کر ڈالوں۔ اللہ کے رسول نے کہا وراق چل کنارے، ہٹ ادھر، کنارے کر دیا اور اس کے بعد اس سے بات کر رہے ہیں۔ 5 دن میں 3 مرتبہ بات کیا اور تینوں مرتبہ وہی سوال و جواب۔ اللہ کے رسول نے کہا ماذا عندک یا سماما، اے سماما تیرے پاس کیا ہے، کہو خیریت ہے؟ تو کہہ رہا ہے عندی خیر، قال عندی خیر۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو خیریت ہے۔ کہا مطلب اگر آپ کے ساتھ کر لے تو کیا کریے گا؟ اس کا نام ہے عقل مندی۔ ساعۃ یحاسب فیہا نفسہ وساعۃ یتفکر فی صنع اللہ تبارک و تعالی، اور ایک گھڑی ایسی ہو جس میں اللہ کی کاریگری میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، یہ آسمان کی نیلی چھت کیوں بنائی؟ اس کا جواب یہ کہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ یہ ستارے سیاروں کی بارات کیوں سجائی؟ جواب اس کا یہ کہ ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ فرش زمین کیوں بچھایا؟ کہا کہ ہمارے فائدے کے لیے۔ زمین کے اندر یہ خزانے کس نے رکھ دیے اور کیوں رکھ دیے؟ یہ لوہا لکڑ، یہ تانبا پیتل، یہ سونا چاندی، یہ پارا، یہ ساری چیزیں زمین میں یہ کس کے لیے؟ اس کا جواب ملے گا کہ اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ غور و فکر کریں گے، ہم جو پانی پیتے ہیں کون
बरसाता है आसमान से। हम जो पैदा हुए हैं किस ने हमें पैदा किया है। हम जो आग जला के वो खाना पकाते हैं ये किसने पैदा किया है, आग किसने पैदा किया है। ऐसे ही हम जो खेती करते हैं तो खेती कौन उगाता है, कौन इंतहा तक पहुंचाता है, कौन उस पे दाने लगवाता है। अल्लाह ताला हमसे पूछते हैं जगह जगह, अफराइतुम मा तुमनून, ए बताओ दो वो जो तुम तपकाते हो, बड़े लोग समझ जाए, वो जो तुम तपकाते हो, अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम पैदा करते हो कि हम पैदा करते हैं। आगे चल के फिर एक सवाल करते हैं, अफराइतुम मा तखलुकून, ए बताओ तो वो तुम खेती करते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनुल ज़ारिऊन, तुम खेती करते हो कि हम खेती करते हैं। आगे फिर फरमाया, अफराइतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ए बताओ तो वो पानी जो तुम पीते हो, अंतुम अंज़लतूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, बादलों से तुम बरसाते हो कि हम बरसाते हैं। एक सवाल और, अफराइतुमुन नार अल्लज़ी तुरून, ए बताओ तो वो आग जो तुम जलाते हो, अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिरून, उनके दरख्तों को तुम पैदा करते हो कि हम पैदा करते हैं। जमीन में मिट्टी का तेल, गैस, सब कुछ अल्लाह पैदा करते हैं। मालिकुल मुल्क इन्हीं सब चीजों में गौर करने को कहता है। जो गौर करता है वही अक्लमंद है। दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी हदीस का टुकड़ा है कि वसातुन सातुन सातुन यखलू फीहा बिहाजतिही मिनल मत्अमी वल मशरब, और एक घड़ी ऐसी हो जिसे अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए खाली कर ले। दुकान वाले दुकान पर बैठे, करगत भूनने वाले करगत जाके भूने, लूम जलाने वाले लूम जलाने, और जो कारोबार है उस कारोबार का वक्त खाली करके पैसा कमाओ ताकि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में भी आसानी हो। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारे अंदर भाईचारगी पैदा कर ली। जो कलमा पढ़े वो हमारा भाई है। मदीने तैयबा में 3-4 साल पहले अल्लाह के रसूल के पहुंचने के बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी, और 2 कबीले थे, औस और खजरज के, ये यमन से आए हुए थे। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, मैदान बना हुआ था। अल्लाह के रसूल पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए आपके दस्ते मुबारक पर, मगर दुश्मनी पूरे उरूज के ऊपर थी। अल्लाह के रसूल ने उनके दरमियान भाईचारगी पैदा फरमाई। उसका जिक्र कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये कलाम पाक है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक गोशा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, वरना रात गुजर जाएगी और मजमून खत्म नहीं होने वाला है। फरमाया कि अल्लाह की नेमत को याद करो, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, उसके बाद फिर तुम लोग आपस में भाई भाई बन गए। आज हम लोग मुख्तलिफ जमातों में बिखरे हुए, कलमा सब पढ़ते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी इंतहा रखते हैं। कोई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कोई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अरे एक मुसलमान मुसलमान की कदर करें। अल्लाह के रसूल तो गैरों के साथ बेहतरीन अखलाक पेश किया करते थे, हम अपनों के साथ बेहतरीन अखलाक नहीं पेश कर पाते हैं। ये मुसलमानों का शियार है, मुसलमानों की पहचान है कि वो जहाँ रहे वो जाने दो ये पक्का मुसलमान है। खैर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इन बच्चों की दस्तार बंदी हुई है। दस्तार बंदी का मतलब बहुत खतरनाक है। दारुल देवबंद में हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कि पहले सदर मुदर्रिस थे, उनकी पगड़ी बांधने का जब वक्त आया तो भागे फिरे, खोजना पड़ा कहाँ चले गए हैं, क्या बात है, मारे रोए। काहे रो रहे हो भाई, क्या बात है? कहा कि पगड़ी बंध जाने के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, इस वास्ते कि हमारे उस्तादों की तरफ से ये सनद है। जब सनद है उस सनद का पासो लिहाज करना
इंतहाई ज़रूरी है और हमसे नहीं हो पाएगा। ये ऐसा है जैसे किसी पीर से आप मुरीद होने जाए, कच्ची उम्र में बता दिया 5,000 ये वजीफा पढ़ना है, 6,000 वो पढ़ना है, और ये अव्वाबीन पढ़ना है, ये तहज्जुद पढ़ना है, ये चाश्ता की नमाज पढ़ना है। मालूम हुआ तो सबड़ेगा उसे, कुछ दिन जुनून रहेगा फिर छोड़ देगा। इस बात से कहा जाता है कि उम्र पुख्ता हो जाए तब किसी पीर से बैयत हो। ऐसी पगड़ी हाफिजों के बांधने का मतलब ये है कि हाफिज दोनों हाफिज ये समझें कि हमारे उस्तादों ने हमारे सर के ऊपर जो पगड़ी रख दी है, इसका मतलब ये है अब जिंदगी भर कुरान मजीद को पढ़ते रहना है, भूलना नहीं है और हमेशा दोहराते रहना है। बुखारी शरीफ में है कि कुरान पढ़ते रहो इस बात के कि वो जो ऊँट अगर बांध दिया जाए तो छूट जाए तो फिर कहाँ भाग जाएगा, आप खोजते खोजते थक जाएंगे। ऐसी पढ़ने में और कुरान मजीद के दोहराने में अगर कमी हो गई तो फिर आप भूल जाएंगे। जो कमी करता है इस एतमाद पर हाफिज कि मैं चलो मुझको तो याद ही है, और फजर की नमाज में कोई सूरज छेड़ देता है पर भुला जाता है। हम लोग हाफिज नहीं है मगर याद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है कलाम पाक के हिस्सों में से, फिर भी हमेशा दोहराते रहते हैं। और फजर की नमाज पढ़ाने की नौबत आती है तो कभी इमाम आते हैं कभी नहीं आते हैं, तब भी एक सूरज घर से दोहरा करके तब मस्जिद में आते हैं तो कहीं जो इमाम सब न आए, अब पढ़ाना पड़ गया तो भाई भूले भटके ना। इस तरीके से कुरान मजीद के साथ लगे रहना चाहिए। और आप लोगों के लिए अल्लाह के रसूल का इरशाद गिरामी आंखों में सुनने से बढ़ करके है। अल्लाह के रसूल जब कुछ फरमाते हैं तो उसका मतलब जानते क्या होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस हम लोग कहते हैं ठीक है हदीस है, उन हदीसों में अल्लाह के रसूल के अरमान पाए जाते हैं। अरमानों को खून मत करिए दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में सुना रहा हूँ, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजी कुरान मजीद पढ़ा करो, ये तुम्हारे वास्ते क़ियामत में सिफारिशी बन करके आएगा। अब मान लीजिए आपका कुछ अमल कम हो गया तो मालूम हुआ कि जहन्नम का हुक्म हो गया। अब फरिश्ते खींच करके जब ले जाएंगे तो कहीं न कहीं उस कुरान मजीद से मुलाकात तो हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। वो कहेगा कहाँ लेके जाते हो, कहा अरे हट अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह ने मजीद से बारिश कबूल की है, ले चलो अल्लाह के पास। अल्लाह के पास जाएंगे, वो कहेगा कि अल्लाह ये मुझको दुनिया में पढ़ा करता था और आपने मेरी सिफारिश कबूल किया है, लिहाजा ये कहते जाएगा जहन्नम में ताकि एकदम सच कह रहे हो। वहीं पर इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी, वहीं पर नजात मिल जाएगी। मोहब्बत से उठाओ कलाम पाक को, अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल पिघल जाएगा, आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। उस सूरत में उस वक्त में खास तौर से जब अल्लाह ताला हमारे ईमान को अपील करेगा और कहेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे वो लोग जो ईमान लाए हो, ये सुनोगे जब कलाम पाक में अपनी ज़ुबान से पढ़ोगे, आपका दिल कहेगा कौन मुझे पुकार रहा है, हे अल्लाह मैं ही ईमान लाया हूँ, मैं ही मुसलमान हूँ। आप कुछ कहना चाहते हो जरूर इरशाद फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, हे वो लोग जो ईमान लाए हो वादों को पूरा करो, वादों को पूरा करो। अल्लाह से वादा किया है तो, बंदों से वादा किया है तो उसको पूरा करो। एक मुसलमान वादे का पक्का हुआ करता है। नबियों की यही शान थी। इस्माइल इस्लाम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी को हुक्म मिला कि आप उनका जिक्र कीजिए, वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। ए अल्लाह के नबी आप इस्माइल इस्लाम का जिक्र फरमाइए, वो बड़े वादे के पक्के सच्चे थे और वो अल्लाह की तरफ से रसूल नबी बना करके भेजे गए थे। मालूम हुआ कि एक मुसलमान की जुबान अगर पक्की है तो फिर कहिए मत।
तो जो हुकूमत जो गुजरी है हम लोगों की, वो बनी उमैया की हुकूमत पहले थी, अब बनु अब्बास की बाद में आई। तो बनु उमैया का जो आखिरी बादशाह था, उसको बनु अब्बास की पुलिस तलाश कर रही थी। अब वो भागा फिर रहा था, जहाँ कहीं खबर मिले पुलिस पहुंच जाए तो भागा फिरे। एक बार पुलिस ने दौड़ाया तो एक आदमी के घर में कूद गया वो, और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था चुनान के, तो जब बैठा हुआ था तो जाकर के कहता है कि मैं जान की अमान चाहता हूँ। उसने भी झटके से कह दिया कि मैंने तुमको जान की अमान दिया, और वो रहने लगा वहीं, खाने पीने लगा। महीनों गुजर गए उसी के घर में, और वो घर का मालिक रोजाना घोड़े पर सवार होके और तलवार लेके निकलता था और शाम को आया करता था। कई रात महीना 1.5 महीना गुजर गया तो इसने पूछा कि रोजाना कहाँ जाते हो, मुझको कुछ तुम परेशान मालूम हो रहे हो, कहा तुमसे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, चैन से बैठो याद रहो। कहा कि नहीं, जब मैं आपके घर रहने लगा तो मैं भी आपके खुशी में गम में शरीक होगा। आपको अगर कोई गम है तो बताइए, हो सकता है कि मैं भी साथ दूँ आपका। कहने लगा, तलवार निकाला, लगा हिलाने ऐसे ऐसे, कहने लगा कि सुना है इसी इलाके में बनु उमैया का आखिरी ताजदार आया हुआ है, वो मेरे बेटे का कातिल है, रोजाना उसी को तलाश करने के वास्ते मैं जाया करता हूँ। अगर कहीं मिल गया, ये तलवार जब तक उसका खून नहीं पी लेगी तब तक इसको सुकून नहीं हो सकता है। अब वो कहने लगा कि तलवार बयान में रख लो, बाद में फिर निकाल लेना। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जिस बेटे के कातिल को तुम तलाश करते हो वो कातिल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। कहता है अपनी जान से हार माने हुए हो, जान के तंग हो, बेला हो जा, अपनी जान न बना चाहते हो। आज यदि कभी देखा हो तो गौर से देखो मुझको, अगर मैं वही न हूँ तो फिर कहो वो तुम्हारे बेटे का कातिल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अब वो समझ गया कि वही आदमी है जिसको तलाश करने के लिए महीनों से जा रहा है, वही है। हमारे गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और घर में गया और जाकर के 10,000 दिरहम की थैली ले आया और उसके ऊपर फेंका, कहा कि जल्दी इसको लो, रास्ते का खर्च, और अभी मेरे घर से चले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मैंने तुमसे वादा कर लिया है और तुमको जान की अमान दे दिया है, कहीं मेरी जुबान न टूट जाए और मेरी तलवार कहीं चल न जाए, इसकी खातिर अभी निकल जाओ। मगर देखिए उस बाप ने बेटे कातिल के बारे में कह दिया तो मैंने तुमको शाम की अमान दिया, अपने वादे का पासो लिहाज किया। मुसलमान ऐसा हुआ करता है। दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों में एक आदत पड़ी हुई है कि एक दूसरे का कभी मजाक उड़ाते हैं। एक आदमी सही सालिम है, एक आदमी लगड़ा है, एक आदमी अनरा काना है, एक आदमी जो है काला कलूटा है, और एक आदमी बड़ा हसीन खूबसूरत है, वो मौका आता है तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। एक मुसलमान को हक नहीं है हम हर किस्म के आदमियों को इस तरीके पर देखें, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह एक कुदरत है कि ऐसा भी बना दिया, वैसा भी बना दिया, ऐसा भी बना दिया। सबसे ऊंचा आदमी वो हुआ करता है जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करता है, वो चाहे काला कलौटा क्यों न हो, वो लंगड़ा क्यों न हो, वो अंधा क्यों न हो। अल्लाह के रसूल के कुल उम्मती हैं, अब प्यारे वही हैं कि जो नमाज़ें पढ़ते हों, रोज़ा रखते हों, ज़कात देते हों, उनके अखलाक अच्छे हों, पड़ोसी उनसे खुश हों। ये हर हाल में कि अल्लाह ताला का नज़दीक वही महबूब हुआ करता है। इस वास्ते ये जो बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है, उस बीमारी का भी हल कुरान पाक ने निकाला है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम की हंसी न उड़ावे, हो सकता है कि तुम उनसे बेहतर हो। हाँ, बेहतर हो। ऐसी जुबानों का फर्क होता है। एक जगह का आदमी दूसरे आदमी की जुबान पर तंग करता है, वो रखड़ा बलिया में ऐली गैली बोलते हैं तो इधर वाले कहेंगे कैसे बोलता है, गई लली हो जा, आई लली हो जा, उनका मजाक बुलाएगा, और यहाँ वाले मऊ वालों का मजाक बुलाएंगे। कहाँ गए थे, है ना, बड़ा दिल ठक ठक कर रहा है। अब तुम दिल के आगे ला लगा दीजिए, नहीं मजाक बुलाएंगे आपका।
जहाना गली वाले की जुबान थोड़ी फर्क है, वो कैसे आए हो, कहीं बसा से आए, बसा से, बस को बसा कहेंगे, छठा पर होई, ओरिया में होई, ये मजाक उड़ाते हैं। मगर असल बात वो है, जुबान कोई भी हो, मगर ये कि अगर आप प्यार से बोल रहे हैं तो वो मोहब्बत करने के लायक है, न कि मजाक उड़ाने के लायक। हमारे यहाँ मोहम्मद बंधन में पहले नातिया मुशायरा होता था ना, उसमें हिंदू भी बुलाए जाते थे। एक हिंदू आया, वो पढ़ने लगा अस्सलातु वस्सलाम फातिह बदरुल हुनैन। एक जगह मैं गुजर रहा था, वो बैठ के कान पर हाथ रख के फेंटा पानी देहाती सब है ना, वो अपना खूब गा रहे थे, मगर जो गा रहे थे उसमें देखो इतनी मोहब्बत झलकती है। अगर के ऐली गई वो गा रहा था, तो अरे ही पाँव पे जूता प्यारे हमरे शरीर के चाम हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो दुरूद सलाम हो। क्या कह रहा था अल्लाह के नबी, कभी भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, अपनी बदन की खाल उतार के आपके पाँव का जूता बना दूंगा, तो जुबान देखोगे, वो जो बोल बोला है वो देखोगे, कितना शानदार बोल है, मोहब्बत की इंतहा है कि बदन की खाल उतार करके ये अल्लाह के रसूल आपके पाँव का मैं जूता बना दूं। हमारे मोहम्मद बंधन में एक हिंदू शायर आया था, धोती पहने हुए था, धोती कुर्ता, अब वो खूब पकड़ा डूला था, वो खूब हिलेल के सुना रहा था, चनवा भैला गुटू करवा, जब देखैल आंगुरी चनवा भैला गुटू करवा। बताओ, पहली के दिन पढ़ रहा था, मगर क्या बोल था, एक नंबर का बोल था। इसलिए अल्लाह ताला हमको सबक पढ़ाते हैं, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, एक दूसरे की हंसी न उड़ाओ, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन, हो सकता है औरतों की हंसी न उड़ावे, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। हमें पाक हर एक जगह नब्ज रखता है और एक चीज हमको बताता है, इसलिए पावर है कलाम पाक में, कुव्वत है, दलीलें इंतहाई मजबूत हैं। दुनिया का कोई मजहब वाला हमसे मुनाजरा करके जीत नहीं सकता है। दोस्तों बुजुर्गों, इस बात से जानो कि कलाम पाक का हरफ हक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल को मैंने शुरू में जो आयत पढ़ी थी, उसे मजबूर ये है कि सारी दुनिया के दीनों के ऊपर दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए आपको भेजा गया है। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ इस बात से भेजा कि सारे दुनिया के दीनों पर दीन इस्लाम को गालिब कर दो। इस वास्ते के जो मुशरिक हैं वो तो अल्लाह के साथ बेशुमार बुतों को शरीक करते हैं। यहूदी भी मुशरिक हो गए थे, उज़ैर इस्लाम को खुदा का बेटा बना लिया, ईसाइयों ने तीन खुदा बना लिया, और ईरान के मजूसी वो तो आग की पूजा करते थे और बुतों की पूजा करते थे। सारी दुनिया गुमराही के दलदल में फंसी हुई थी। अल्लाह के रसूल को सारे जमाने की इस्लाह करने के लिए तरह भेजा गया। इसलिए अल्लाह ताला ने आपका सीने मुबारक बहुत चौड़ा बनाया। बहुत बुरी बुरी बात, गाली की बात लोग करते थे और आप मुस्कुरा दिया करते थे और उस पत्थर को मोम कर दिया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद उनके सामने जो तालीम रखते थे वो पानी पानी हो जाता था। एक वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। एक आदमी आया और मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद वो कहता है कि अल्लाह के रसूल सब करूँगा मगर मुझको ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा जरा करीब आओ। करीब आया तो उससे कहने लगे, ये बता तुम्हारी माँ है, तुम्हारी खाला है? कहा कि हाँ। तुम्हारी बेटी है? कहा कि हाँ। तुम्हारी बहन है? कहा कि हाँ तुम्हारी है। तो कहा कि तुम चाहते हो कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ, खाला के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसे ना करे, तुमसे तुम पसंद करोगे? कहा कि नहीं। कहा कि किसके साथ तुम जना करोगे वो भी किसी की बहू बेटी होगी। लिहाजा उसके दिल में एक बात आ गई। उसके बाद उसके सीने पर हाथ रख दिया और इशारा फरमाया, अल्लाहुम्मा आज़िम फर्जा
اے اللہ اس کے شرمگاہ کو بچا لے، طاہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ چنانچہ اس کا دل ایسا پاک ہو گیا کہ لڑکیاں کا جھنڈ گزرے مگر وہ نظر اٹھا کے تاکتا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی پاک دعا سے الحمدللہ کا سینہ پاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے۔ اللہ کے رسول ہر ناپاک کو پاک کر رہے تھے۔ اب بدن میں جتنے خبیث ہیں سب کو نکال کے باہر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ کا کلام سناتے تھے، علم و حکمت کی بات بتاتے تھے، حلال و حرام کے مسائل بتاتے تھے، جائز و ناجائز بتاتے تھے، اور دل جس سے پاک ہو جائے وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، ایک ہی چھوڑوں گا تب مسلمان ہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا چل چل ایک ہی چھوڑ، چل بتاؤ کیا کیا تمہارے اندر خرابی ہے۔ کہنے لگا پہلی خرابی میں جھوٹ بولتا ہوں، دوسری برائی میں زنا کرتا ہوں، تیسری برائی میں چوری کرتا ہوں، چوتھی برائی میں شراب پیتا ہوں۔ ایک چھوڑوں گا تبھی مسلمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول کی محبت دیکھو، مسلمان ہونے کو تیار ہے نا، وہ چاہتے کہ آج ہو جائے پہلے۔ اللہ کے رسول کو حکم تھا حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ آپ کی دانشوری تھی کہ آپ تیار ہو گئے، کہا کہ چل ایک ہی چھوڑنا۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اس نے کہا کہ کون سی برائی چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جھوٹ مت بولنا اور کل آ کے مجھ سے ملاقات کر لینا۔ اب جب بڑا خوش ہوا کہ کوئی بڑی بڑی برائی تو چھوڑ ہی دیا ہے، مگر معلوم ہے 3 برائی جھوٹ کے سوا جو زنا، شراب اور چوری تھی یہ رات ہی کو رکھی جاتی ہے۔ اب رات ہوئی، اس نے تینوں کا ارادہ کیا۔ جب تینوں کا ارادہ کیا پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کل اللہ کے رسول نے ملاقات کرنے کو کہا ہے، پوچھیں گے کہ رات میں کیا 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 تو میں کیسے بتاؤں گا کہ فلانیہ سے زنا کیا ہے، فلاں شراب خانے میں جا کے شراب پیا ہے، اور فلاں جگہ میں نے چوری کیا ہے، کیسے بتاؤں گا؟ چنانچہ ایک چھوڑ دیا، چاروں کی چاروں اکٹھا چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول نرم مزاجی کے ساتھ اور نرم خوئی کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو الحمدللہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ مہربان تھے۔ لہذا ہم کو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے فرائض پورے کریں، پورے کرنے کے بعد پھر اپنے اخلاق درست کریں اور اپنے پڑوس کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں۔ عبداللہ بن عمر کے بغل میں ایک یہودی بستا تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے، خصی ذبح ہوا، تو آتے ہی کہتے ہیں کہ میرے پڑوسی یہودی کو بھیجا ہے، میرے پڑوسی یہودی کو بھیجا۔ کہا ابھی تو نہیں بھیجا، کہا کہ جلدی بھیجو، جلدی بھیجو۔ پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بازال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، برابر جبریل امین پڑوسی کے بارے میں مجھ کو وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، میں سمجھا کہ ان کو وارث بنا دیں گے۔ اسی حدیث کے بغل میں بخاری شریف میں ہے کہ لا یأمن من لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی پکا مومن نہیں ہے کہ جس پڑوسی کی گندگی سے، اس کی بدماشی سے اس کا مومن، اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو پکا مومن نہیں ہے۔ یہ باتیں دوستو حضور کو گھر کے اندر ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو شفقت کریں، اچھی تعلیم دیں، ان کو خوب سکھائیں پڑھائیں، اور اس وقت کی دنیا 20ویں صدی میں یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کروائیں تاکہ دینی مزاج رہے اور کل دنیا پڑھ ڈالیں، ڈگریاں لگا لیں، آپ ڈاکٹر ہو جائیں، آپ انجینئر ہو جائیں، آپ سائنسداں ہو جائیں، آپ جو چاہیں ہو جائیں، مگر یہ مزاج دماغ سے نکلے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا فریضہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمانداری ہے، بازار میں وعدہ خلافی نہیں کرنا ہے، بازار میں ایمانداری کا سودا کرنا ہے۔ یہ کل پڑھائی لکھائی بھی کریے اور یہاں پکے مسلمان بھی رہیے۔ ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم علماء کی جماعت کسی کو پڑھائی سے نہیں روکتے ہیں بلکہ اور زیادہ حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ہمارا شاگرد
हाफिज चंपारण का, वो कहे कि अलीगढ़ जाना है। अब मौलाना हो चुका था, मैंने कहा कि खूब पढ़ो, ये ड्रेस तुम्हारा न बदले, ये दाढ़ी तुम्हारी कटे न, और तुम कुर्ता पैजामा पहन के पढ़ डालो। है कहा बिल्कुल ठीक है। चुनांचे पूरी अलीगढ़ की पढ़ाई कुर्ता पैजामा दाढ़ी के साथ पढ़ लिया, और 1 नंबर का था पढ़ने का। पूरे अलीगढ़ वाले उसकी कदर कर रहे थे। मैं पूरे वक्त गया मुसाफिर खाने में, मुझको ठहराया, उसको 1 दिन ठहर के जाना था। अब मैं कई रोज रह गया। उसके बाद मैं गया कि भाई कितना बिल हुआ, कहा कि वो जो थे ना वो आपका कुछ बिल दे करके गए हैं, और इसके बाद जब आइएगा तो आपका 1 पैसा नहीं लगेगा, जितने दिन चाहे आकर के रहिए, 1 दिन जाके आप रहिए। ये मौला रात ढल गई है, 1 बज गए हैं। मौला करीम आपकी कुरान मजीद को सुनने के लिए, आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक सुनने के लिए इतना मजमा अब तक बैठा हुआ है। अल्लाह इनके सुनने को कबूल फरमा, अल्लाह कहने वाले के कहने को कबूल फरमा दे। मेरे मौला यहाँ जिनके हाफिज हुए हैं, अल्लाह उनको दिन रातों में तरक्या से माला माल फरमा, बेहतरीन हाफिज बना, इनके उस्तादों को बेहतरीन अजर से माला माल फरमा दे, औलम फरमा दे, अल्लाह को कामयाब फरमा दे। इस इलाके में जो बीमार हो उनको आपके तो सेहत नसीब फरमा, जो रोज़ी से तंग है अल्लाह उनके रोज़े में उसका काबिल फरमा दे। अल्लाह जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनको अपने साए रहमत में दे दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। आदमी देख रहे, आदमी खबर आते इस वक्त में नारायण सर नजर आ रहे हैं। चलो हम भी चल रहे हैं घर में। और ए भैया साइड में जा। अरे यूट्यूब पे चढ़ाएंगे हाँ ये पास है हट जाओ पुणे वाला बच्चा है। घर में जल्दी फटाफट मिल घर में
صاحب مثال عالم بعمل جناب حضرت مولانا مفتی احمد شمیم صاحب علیمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و تفسیر مولانا احمد اللہ صاحب قاسمی بلدوی، شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم